بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور پہلا جو ہے وہ روزہ عشرہ مغفرت کا آج ہے، اور اللہ رب العزت نے پورا عشرہ جو ہے مغفرت کا ایک جو ہے وہ سیل ہوگی کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور یہ استغفار صرف اور صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو آپ اس کی استغفار کریں گے، ویسے تو ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے لمحہ لمحہ پل پل خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہر وقت استغفار کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جاتی رہے۔ لیکن اس استغفار کا اللہ رب العزت قرآن پاک میں نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار کریں، اور پھر آگے پورا اس کا ایک پورا جو ہے چیپٹر ہے کہ وہ استغفار کیوں کریں۔ آپ علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان سے تو کبھی کوئی گناہ ہوا نہیں، نہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے آگے فرما رہے ہیں کہ استغفار کرنے سے جو مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ پر برکتیں نازل کی جاتی ہیں، آپ پر رحمتیں اتاری جاتی ہیں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی عزتوں میں برکت اور اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ تو بڑھ چڑھ کر اس عشرے میں ہم نے استغفار کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے پچھلے سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آگے کے لیے یہ ارادہ اور صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا یہ سلسلہ ہم ہر رمضان المبارک میں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور رمضان سے متعلق ہی شخصیات و واقعات پر ہم یہاں پر ذکر اور بحث و مباحثہ اور سوالات جوابات پر ایک سلسلہ کیا کرتے ہیں۔ کراچی بھر سے روزانہ مختلف 4 ٹیمیں یہاں پر آتی ہیں، مختلف اسکولز ہیں جو اپنے بچوں کو تیاری کروا کر یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ ان کا اور ہمارا مشن اور موٹو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اجداد سے، اپنے آئیڈیل سے روشناس کرا سکیں، اور انہیں بتائیں کہ دراصل ان کے آئیڈیلز اور ان کے ہیروز کون تھے کہ جنہوں نے اتنی شاندار زندگی گزاری ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے، اور آخرت میں بھی دنیا میں ہی ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، میرے ساتھ مہمان موجود ہیں آج کے، میں ان سے تعارف آپ کو کرواؤں گا، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ خود وہ آج آپ سے اپنا تعارف کروائیں۔ اس سے پہلے میں اسکولز کی طرف بڑھوں گا، پھر انشاءاللہ مہمانوں کی طرف آؤں گا میں کہ پہلا اسکول بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے، اسکول کا نام بتا دیجیے۔ مہنگا اسلامیہ سیکنڈری اسکول، مہنگا اسلامیہ سیکنڈری اسکول۔ کہاں سے آئے ہیں بیٹا؟ لانڈی، جی لانڈھی سے آپ آئے ہیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے بیٹا؟ سر شہزاد ہمایوں۔ سر شہزاد ہمایوں، بہت زبردست شخصیت ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ تعارف ان کا کروائیں گے۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے، مائک کے قریب ہو جائیں، آپ آ جائیں، آپ بھی آئیں مائک کے قریب، ایسے لٹل لرنرز مونٹیسری مائک کو اسکول، اپنے پاس کریں۔ لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول، بیٹا یہ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر محمد ایوب خان۔ سر محمد ایوب خان، بہت زبردست پیش کے ذمہ دار ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، بچوں کے لیے بڑی تربیت کا عنوان ہے ان کے پاس۔ جی بیٹا، اپنے اسکول کا نام؟ ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول۔ مائک کے قریب، مائک اپنے پاس کریں۔ ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول۔ جی ایسے ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ میٹرو ویل سائڈ۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر سجاد۔ سر سجاد، ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں پیس ایسوسیشن کے۔ بیٹا اپنے ڈائس پر ہو جائیے، آپ آئیے اور اپنے ڈائس پر ہو جائیے، ایسے پتہ لگے کہ آپ ایک ٹیم ہیں۔ کیوں ناراض کھڑے ہیں ایک دوسرے سے، خفا ہیں؟ اچھا، اسکول کا نام بتا دیجیے۔ اے ایم فاؤنڈیشن اکیڈمی۔ اے ایم فاؤنڈیشن اکیڈمی کہاں ہے بیٹا؟ میٹروول میں۔ میٹروول میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اجاز الرحمان صاحب۔ بہت پیاری شخصیت ہے، ہمارے استادوں میں سے، بہت زبردست۔ اور آڈینس تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ آپ یہاں پر آڈینس موجود ہے، تالیاں بجا کر اپنی موجودگی کا احساس کروائیں ہمیں، کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کی ٹیمز یہاں پر آئی ہوئی ہیں، آپ اپنے ٹیمز کے ساتھ آئے ہیں۔ اور کو ہوسٹ جناب ابو بکر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے سوال نامہ تقسیم کریں بچوں میں، اور اپنی مرضی سے بیٹا آپ ایک سوال نامہ سلیکٹ کریں گے، لیکن اسے اوپن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک میں سر شہزاد ہمایوں جو کہ ماشاءاللہ لانڈی سے تشریف لائیں، اور پاکستان ایجوکیشنل الائنس کریٹیو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، خدمات ہیں، اور یہ دیکھیں کہ پیس کی جو خدمات کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ان سے آخر میں گفتگو کریں گے۔ سر شہزاد ہمایوں، سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ کے وقت کا شکریہ۔ آپ آج پروگرام دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ میرے دوست بھائی سر ایوب خان بیٹھے ہیں، پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے ذمہ دار ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی ٹیم سے سوال نامہ میرے پاس آ چکا ہے، اور سوالات جوابات ہم پوچھیں گے۔ سر ایوب خان ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور پہلے راؤنڈ میں بیٹا ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر، غلط جواب پر کوئی مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر کروں گا، ریپڈ فائر میں تیز تیز سوالات کروں گا، آپ نے تیز تیز جوابات دینے، جتنے صحیح جوابات آپ دیں گے
+5 ہوں گے، اور جو غلط جواب آپ دے دیں گے تو -5 ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے گا غلط جواب نہ دیں، جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجئے گا، غلط جواب مت دیجئے گا، پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور تیز جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس اسکور کر سکیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں پہلی ٹیم کی طرف۔ پہلا سوال ہم ان کی طرف لے کر آ رہے ہیں، سارے سوالات ہی رمضان سے متعلق ہوں گے کہ ان میں جو شخصیات جن کا یوم شہادت، یوم پیدائش یا یوم وفات گزرا ہے اور جو عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں رمضان مبارک میں، اس حوالے سے سوالات۔ بیٹا پہلا سوال آپ سے یہ آ رہا ہے، فتح مکہ کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے، یہ عظیم واقعہ بھی رمضان مبارک میں ہوا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو کیا اعزاز دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے اسے امان ہے۔ درست جواب ہے جی، زبردست، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال، اس سے پہلے میں ویلکم کروں گا سر اعجاز، تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے دوست تو نہیں کہوں گا، استاد ہیں، بڑے ہیں، بڑی محبت ہے، شفقت ہے اور ہمیشہ بڑا ساتھ دیتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ۔ سر تھینک یو، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، گفتگو ہوگی سر آپ سے انشاءاللہ۔ جی بیٹا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مقام صفرہ پر مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا گیا تھا؟ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار دیا گیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر تقسیم کیا۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست زبردست۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید، یہ غزوہ بدر میں ان کو قتل کیا گیا تھا، کیوں قتل کیا گیا تھا؟ یہ دونوں وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن، بد زبان، دریدہ دہن تھے۔ قول و فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل، شب و ستم، استہزاء اور تمسخر اٹھاتے تھے۔ درست جواب ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل زبردست۔ غزوہ بدر میں جو قیدی ہو کر آئے تھے تو جو باقی قیدی تھے انہیں تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کے حوالے کر دیا تھا، ان دو کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ تو یہاں بھی میں نے کہا نا، ہر نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے ہر پہلو کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کیا، ساری چیزیں تھیں، لیکن جہاں آپ علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو رہا ہوتا تھا، جب نبوت پر حملہ ہو رہا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کے کردار پر، آپ علیہ السلام کی شخصیت پر، تو وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتے تھے، تو انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بیٹا تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ چوتھا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری بتا دیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ درست جواب ہے جی، بالکل زبردست 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 زبردست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ اس رشتے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، اور یہ وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ میرا نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور اہل بیت کو جو درجات اور جو فضائل حاصل ہیں ان میں میرا بھی ذکر ہوگا۔ اسی غرض سے اور اسی چاہت میں انہیں علی رضی اللہ عنہ سے یہ رشتہ مانگا تھا کہ مجھے اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جائے۔ یہ محبت تھی ان حضرات کی اہل بیت کے ساتھ، جو ہمیں ان کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے کہ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ بالکل زبردست بیٹا، چاروں جوابات آپ کے درست ہیں، بہت اچھی تیاری کے ساتھ آپ آئیں ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال، حضرت مجھے بتائیے گا جتنی عورتوں میں سے جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بتائیے۔ ہاں، سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں میں سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسلی سے، پریشان مت ہوں، پریشان۔ سب سے افضل کیا بتایا؟ نام بتائیں، پہلا کا نام کیا بتایا؟ حضرت خدیجہ بن خویل، حضرت فاطمہ بن محمد، حضرت مریم بن عمران، حضرت آسیہ امرأۃ فرعون۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست۔ پریشان بچے گھبراتے ہیں تھوڑا جواب دینے سے۔ حضرت ابھی 10 رمضان پیچھے گزرا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں، اور یہ سعادت بھی اللہ رب العزت نے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمارے پاس جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں ہمارے پاس آئیڈیلز ہیں، ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ہمارے پاس رخ ہے، ہمارے پاس نظام ہے، طریقہ ہے کہ عورت کے حقوق کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی گواہی کے لیے بھی سب سے پہلے عورت کو
سلیکٹ کیا, چنا, اور عورت کو یہ اعزاز دیا, یہ درجہ دیا کہ سب سے پہلی گواہی نبی علیہ السلام کی نبوت کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. اور پھر ساری زندگی یہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے چٹان بن کے کھڑی رہی کہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا سہارا اس وقت جو ہے حضرت ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتی تھیں. یہ بیویوں کے لیے ایک میسج ہے, پیغام ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی رہیں. اور یہ بیٹا 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. ہمیں بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہمارے آئیڈیلز اور ہیرو یہ لوگ ہیں, ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب یہ ہم کہتے ہیں نا جی ان کی وفات اور پیدائش, تو دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں ہم بتائیں, پھر آپ ان کو پڑھیں اور ان کے بارے میں سیکھیں. مقصد یہ ہوتا ہے. بیٹا 5 جوابات آپ کے درست ہیں, ان کے لیے کلیپنگ کیجیے جی, حوصلہ افزائی کیجیے. ریپڈ فائر طرف بڑھیں گے اور سر ایوب سے ہم گزارش کریں گے جی, ان کا ریپڈ فائر ہے 15 سیکنڈز. بجا کے دیکھیں سر بجتی ہے کہ نہیں بجتی ہے, ایسے ہے سر, اس طرح بجتی ہے سر. ہاں, اسٹاپ واچ آپ اپنے موبائل میں لگا لیجیے, جلدی سے کر لیں گے سر, ٹائم کم ہے, ٹائم شارٹ ہے. اور ہاں, روزانہ کی طرح 15:15 اور 15:45 کا گناہ آپ کے سر ہے سر. ریپڈ فائر آپ یہ رکھ دیجئے, ہم اس کو دیکھیں گے خود. آپ نے صرف ایک ہاتھ میں اسٹاپ واچ رکھی اور ایک ہاتھ میں سے بیل پہ رکھی. 15 سر 15, ٹھیک ہے بیٹا, ریڈی ہیں آپ؟ بیل پہ سٹارٹ کروں گا سر, دوبارہ سے کر لیں, ٹھیک ہے. پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. درست. رمضان کے آخر میں کون سا تہوار آتا ہے؟ عید الفطر. درست. میجر محمد اکرم شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ پنجاب کے شہر جہلم سے. درست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 18. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا عامل بنایا تھا؟ یمن کا. درست جواب ہے جی. 5 جوابات درست دیے جنہوں نے, کلیپنگ, زبردست, بہت اعلیٰ. اچھا, بیل ہونے سے پہلے اگر سوال ہو گیا تو ہم جواب لے لیں گے, اور اگر بیل کے درمیان میں سوال ہو گیا, سوال رک رہا ہوا تو پھر ہم وہاں روک دیں گے, وہ سوال ہم نہیں لیں گے. لیکن اگر سوال ہو چکا تو بیل کے بعد بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. زبردست تیاری. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا جو مقصد ہے ان بچوں کے لیے کہ یہ ان شخصیات کو پڑھیں اور جانیں, یہ کمال کر کے آتے ہیں. زبردست مقابلہ. 5 جوابات درست دیے, 25 پوائنٹس اس راؤنڈ میں, 50 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں تھے. 75 پوائنٹس کے ساتھ یہ ٹیم چل رہی ہے جی ماشاءاللہ. میں نے کہا تھا نا کہ پہلے جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں یار گھبراہٹ ہوگی, لیکن باقیوں کے لیے وہ ایک مقابلہ سیٹ کر دیتے ہیں